أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله عز وجل ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، یعنی کہ سورہ مریم آیت نمبر 65 تک ہماری تفسیر ہو چکی تھی. آج سورہ مریم آیت نمبر 60 سے جو نا ہماری تفسیر ہے. آیت نمبر 60 میں کیا بتایا گیا ہے؟ جیسا کہ آج کل کے جو کافر جو کہتے ہیں کہ کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا جب ہم مر جائیں گے، تو کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا زندہ؟ تو وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وَيَقُول، اور کہتے ہیں کون؟ الانسان، انسان مطلب یہاں کافر یہ کہتا ہے اذا، جب، ما متو، جب ہم مر جائیں گے. متو مطلب مر جانا. کافر کہتے ہیں کہ ما، جب، متو، جب ہم مر جائیں گے. کافر کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، لسوفا، ان قریب، اخرجو، کیا ہم کو نکالا جائے گا قبروں سے، حیاً، زندہ. یعنی کہ کافر کہتا ہے کہ کیا مرنے کے بعد کیا اللہ ہم کو دوبارہ اٹھائے گا؟ یہ کافر اس کا انکار کرتے ہیں. آج بھی کافر یہی بولتے ہیں جو ہے نا دوبارہ اللہ ہم کو نہیں اٹھائے گا، مرنے کے بعد اللہ ہم کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا، نعوذ باللہ. جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ اٹھائے گا، مرنے کے بعد اللہ جو ہے نا ہم کو دوبارہ اٹھائے گا. تو اس کے بعد آیت نمبر 67 میں اللہ جواب دیتے ہیں، کافروں سے کہتے ہیں کہ کافر تم یہ بولتے ہیں کہ اللہ ہم کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا. تو اللہ نے کہا کہ آیت نمبر 67 میں، اے کافر تم اس دنیا میں نہیں تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا. تم اس دنیا میں نہیں تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا. تو دوبارہ پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے. جب ایک مرتبہ کوئی چیز کو بنا دی جاتی ہے تو دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے اسے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے. وہی اللہ نے کہا اولا، او کا مطلب کیا؟ لا، نہیں، یذکر، کیا یاد نہیں؟ الانسان، کافر، لا یذکر، یاد نہیں. کیا کافر تم کو یاد نہیں؟ انا، بے شک ہم نے، خلقناہ، ہم نے تم کو پیدا کیا. اے کافر ہم نے تم کو پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، ولم یک شیئا، تم اس دنیا میں نہیں تھے. ولم یک، نہیں تھے تم، شیئا، کچھ بھی. یعنی کہ اے کافر تم اس دنیا میں نہیں تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا، تو دوبارہ پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے. جب کافروں نے انکار کیا کہ کیا ہم کو اللہ دوبارہ پیدا کرے گا، اللہ نے آیت نمبر 67 میں اس کا جواب دیتے ہیں. جب تم اس دنیا میں نہیں تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا، تو دوبارہ پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے. جیسا کہ اللہ نے دوسری آیت میں فرماتی ہیں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے. یعنی کہ جب پہلی مرتبہ موبائل بناتے ہیں تو پہلی مرتبہ ہوتا ہے کہ موبائل بنانے میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ آسان ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تو تب بھی اللہ کو مشکل نہیں ہوئی. یعنی کہ جب اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے. اس کے بعد آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم کافروں کو جمع کریں گے اور شیطان کو بھی، کافروں کو بھی اور شیطان کو بھی جمع کریں گے. پھر جو ہے نا ہم ان کو حاضر کریں گے یہ کافر کو، یہ شیطان کو ہم حاضر کریں گے کہاں؟ جہنم کے اطراف. یہ کافر، یہ شیطان جہنم کے اطراف بیٹھیں گے. کیسے بیٹھیں گے؟ گھٹنے کے بل، جیسا کہ گھٹنے کے بل بیٹھتے نا، یعنی کہ جہنم کے اطراف کافر شیطان جو نا ایسا بیٹھیں گے. دیکھیے فَوَرَبِّكَ، پس تمہارے رب کی قسم، یعنی کہ محمد تمہارے رب کی قسم. کس کی قسم؟ اللہ کی قسم. یعنی کہ تمہارے رب کی قسم اے محمد، یعنی کہ اللہ کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم تم کو جمع کریں گے. جیسا کہ حشر بولتے ہیں، حشر کا میدان، کیونکہ وہاں تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے. اسی طرح یہ اللہ نے کہا کہ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم تم کو جمع کریں گے، یعنی کہ ضرور جمع کریں گے. لَنَحْشُرَنَّهُمْ، یعنی کہ ہم تم کو ضرور جمع کریں گے. اے کافر، بلکہ تمام لوگوں کو ہم جمع کریں گے. والشیاطین، اور شیطان کو بھی ہم جمع کریں گے. یہ جو شیطان جو انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے، اس شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کریں گے.
شیطان بھی جہنم میں داخل ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافر ہم تم کو بھی جمع کریں گے، یہ جو شیطان جو تم کو وسوسہ ڈالتا ہے ہم اس کو بھی جمع کریں گے. پھر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ ثم پھر لنحضرنہم ہم ان کو حاضر کریں، لنحضرنہم یعنی کہ ہم ان کو ضرور حاضر کریں گے. کہاں حاضر کریں گے؟ حول اطراف، حول کا مطلب اطراف. کس کے اطراف؟ جہنم. اللہ تعالیٰ کافر کو بھی شیطان کو بھی کہاں لائیں گے؟ جہنم کے اطراف لائیں گے. حول جہنم، حول کا مطلب اطراف، جہنم کے اطراف لائیں گے. کیسے لائیں گے؟ جسیہ، جسیہ بولتے گھٹنے کے بل بیٹھنا، گھٹنے کے بل اس طرح بیٹھنا. اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا کافر کو اور شیطان کو جہنم کے اطراف جو ہے نا بٹھا دیں گے. یعنی کہ اب معلوم ہوا کہ جو ہے نا کافر اور شیطان جہنم کے اطراف بیٹھیں گے. کیسے بیٹھیں گے؟ جیسیہ یعنی کہ گھٹنے کے بل بیٹھیں گے. جیسا کہ بچوں کو پنشمنٹ کے طور پر جو ہے نا گھٹنے کے بل بٹھایا جاتا ہے. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا کافر اور شیطان کو جہنم کے اطراف گھٹنے کے بل بٹھائیں گے. یعنی کہ ذلیل کے مارے، یعنی کہ کافر کو ذلیل کے مارے، حقیر کے مارے کافر ڈرتے ہوئے جو ہے نا گھٹنے کے بل جو ہے نا جہنم کے پاس بیٹھ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ ثم لننزعنهم من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. یعنی کہ آیت 69 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب کافر اور شیطان جہنم کے اطراف بیٹھ جائیں گے، کیسے؟ جسیہ گھٹنے کے بل، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا جو سردار ہے اسے اٹھا کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گے. جو کافر، جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک 10 لوگ ہوتے ہیں، ایک کافر ہوتا ہے اصل کافر، جیسا کہ آج بھی کٹر کافر ہوتے ہیں. کافروں کا ایک سردار ہوتا ہے جو ان کو جو ہے نا کفر کی طرف بلاتا ہے، بت کی پوجا کی طرف بلاتا ہے. یعنی کہ کٹر کافر جسے ہم بولتے ہیں، کافروں کا سردار. اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمام کافر شیطان کو جہنم کے اطراف جمع کریں گے. پھر ان کافروں میں سے جو کافر کا جو سردار ہے ان کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکیں گے. دیکھیے ثم پھر لننزعن ہم ان کو کھینچیں گے، ہم ان کو نکالیں گے. کہاں سے نکالیں گے؟ عن کل ہر شیعہ جماعت، یعنی کہ ہر جماعت کا ایک کافر سردار ہوتا ہے. ہر جماعت کا ایک کافر سردار ہوتا ہے. جیسا کہ محلے میں ایک بڑا کافر ہوتا ہے جو محلے والوں کو سنبھالتا ہے. ایک ٹیم کا ایک کافر ہوتا ہے، بڑا کافر ہوتا ہے. جیسے کہ مسلمانوں میں جو ہے نا یہاں کی جو جماعت کے سردار یہ ہیں، یہ جماعت کے سردار یہ ہیں، وہ جماعت کے سردار یہ ہیں. یعنی کہ اس طرح کافروں میں بھی سردار ہوتی ہیں، ان کے بڑے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ہم نکالیں گے من کل شیعہ، شیعہ مطلب جماعت، ہر کافر کی جماعت میں سے ایہم ان میں سے اشد زیادہ سخت ہے الرحمن اللہ پر عتیہ سرکشی میں، دشمنی میں. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ سردار جو زیادہ دشمنی کرتا ہے اسلام سے، ان کے ماننے والے بھی کرتے ہیں، لیکن جو بڑا جو ہوتا ہے کٹر کافر وہ زیادہ دشمنی کرتا ہے مسلمانوں سے، اسلام سے. اللہ نے کہا کہ ہم جہنم کے اطراف کافروں کو اور شیطانوں کو جمع کریں گے. ان میں سے جو کافر کا جو سردار ہے ہم اس کو اٹھائیں گے. لننزعن ہم ان کو کھینچیں گے، کافروں کا جو سردار ہے ہم ان کو کھینچیں گے. من کل شیعہ ہر جماعت میں سے، کافر کی جماعت میں سے جو کافر کا جو سردار ہے ہم ان کو کھینچیں گے. ایہم ان میں سے اشد جو زیادہ سخت ہے، یعنی کہ جو زیادہ سختی کرتا ہے الرحمن اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، عتیہ دشمنی. کیونکہ جیسا کہ کٹر جو کافر ہوتا ہے اللہ اس کو نکالیں گے. پھر کیا کریں گے؟ اللہ نے کہا ثم پھر لنحن ہم جانتے ہیں، اعلم اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، بالذین جو ہم جو اولا زیادہ حقدار ہے، بہا صلیہ جہنم میں داخل ہونے کا. یعنی کہ جہنم میں داخل ہونے کا زیادہ جو اولا مطلب زیادہ حقدار، صلیہ داخل ہونا. یعنی کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون کافر جہنم میں داخل ہونے کا زیادہ حقدار ہے. یعنی کہ پورے کافر داخل ہوں گے لیکن ان میں سے سب سے پہلے کون جہنم میں داخل ہونے کے حقدار ہے، یہ اللہ. جیسا کہ سب سے پہلے جنت پہ کون داخل ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح اللہ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جہنم کا حقدار کون ہے کافروں میں سے. یعنی کہ یہاں مفسرین نے یہ تینوں آیت کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کافروں کو اور شیطانوں کو جہنم کے اطراف اللہ تعالیٰ کھڑا دیں گے. کیسے کھڑائیں گے؟ جسیہ گھٹنے کے بل. ابھی سمجھو کہ جہنم کے اطراف کافر کھڑے ہو گئے اور شیطان کھڑا ہو گیا. کیسے کھڑے ہو گئے؟ جسیہ گھٹنے کے بل، گھٹنے کے بل بیٹھ گئے.
پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کافروں میں سے جو سردار تھا، جو مسلمانوں کا بہت کٹر دشمن تھا، اسے اٹھائیں گے، لننزعن، پھر اسے کیا کریں گے، جہنم میں داخل کریں گے. سب سے پہلے جو ہے نا جو سردار ہے ان کو جہنم میں داخل کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے، نعوذ باللہ. جیسا کہ جب بھی جہنم کا ذکر آئے ہم پڑھیں گے اللہم انا نعوذ بک من النار. اس کے بعد آیت نمبر 71 میں اللہ نے کہا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. ان کا مطلب نہیں. دیکھیں اللہ سے پہلے اگر ان آتا ہے تو اس کا معنی نہیں ہے منکم تم میں سے، الا مگر واردها اس میں داخل ہونا ہے. آسان ترجمہ، ہم میں سے ہر انسان واردها اس میں داخل ہونا ہے. کس میں؟ جہنم میں. ترجمہ آسان ہے، یعنی کہ ان اور اللہ ہٹا دیں گے تو اس کا معنی یہ ہے منکم، یعنی کہ تم میں سے ہر انسان، مسلمان، کافر، یہودی، تمام جو ہے نا واردها اس میں داخل ہونا ہے. کس میں؟ جہنم میں. یعنی کہ سب سے پہلے واردها کا 3 تفسیر ہے. واردها کا یعنی کہ وارد کا مطلب داخل ہونا، اس کی 3 تفسیر ہے. یہ ایک پل صراط، جیسا کہ جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک بال سے زیادہ جو ہے نا ایک پل بچھائیں گے، ایک برج بچھائیں گے، وہاں سے ہر انسان کو گزرنا پڑے گا. وہی اللہ نے کہا کہ منکم تم میں سے ہر انسان جو ہے نا واردها اس سے گزرنا. وارد کا ایک معنی گزرنا، یعنی کہ پل صراط میں ہر انسان کو گزرنا پڑے گا. واردها کا ایک معنی پل صراط میں ہر انسان کو گزرنا پڑے گا، ایک معنی یہ ہے. دوسرا جو معنی ہے واردها دیکھنا، ان کے جہنم ان کے قریب، وارد کا مطلب قریب ہونا، واردها دیکھنا، قریب ہونے کہ جہنم ان کے قریب ہو جائے گا. جیسا کہ معلوم ہے جب تمام لوگ حشر کے میدان میں ہوں گے، ایسے وقت فرشتے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے، تو ایسے وقت تمام لوگ جہنم کو دیکھیں گے، پھر تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے، بلکہ انبیاء بھی گر جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس جہنم سے بچا دے. یعنی کہ واردها کا ایک اور جو معنی دیکھنا، قریب ہونا، یعنی کہ جہنم کو ہم اپنی آنکھوں سے قریب دیکھیں گے. تو جب حشر کے میدان میں جہنم کو لایا جائے گا تمام لوگ جہنم کو دیکھیں گے. 2 تفسیر ہوگی، یعنی کہ واردها کا ایک معنی گزرنا، یعنی کہ جہنم کے اوپر سے گزرنا، جیسے کہ پل صراط تھے. دوسرا جو معنی ہے دیکھنا قریب سے جہنم کو، یہ حشر کے میدان میں ہوگا. تیسری جو تفسیر ہے واردها داخل ہونا، یعنی کہ منکم تم میں سے ہر انسان، ہر مسلمان جہنم میں داخل ہوگا. ہر مسلمان. واردها کا ایک معنی داخل ہونا، یعنی کہ ہر انسان جہنم میں داخل ہوگا. اس کی دلیل جابر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان، کافر، یہودی، ہر انسان جہنم میں داخل ہوگا، لیکن مومنوں کے لیے اللہ تعالی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. حدیث ہے مسند احمد میں. حدیث کیا ہے دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جابر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان، کافر، تمام جو ہے نا جہنم میں داخل ہوں گے. واردها کا مطلب داخل ہونا، تمام لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا. جب لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی اس طرح مومنوں کے لیے، توحید پرستوں کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی. یعنی کہ سب کو جہنم میں داخل ہونا پڑے گا، لیکن یہ آگ جو ہے نا مومنوں کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ حدیث مسند احمد میں ہے. اس حدیث کے بارے میں امام شنقیطی جو مشہور مفسر ہیں ان کی تفسیر ہے اضواء البیان، اس پہ ذکر کرتی ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح لا يقل عن درجة الحسن. انہوں نے کہا کہ حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے کہ ہر مسلمان جہنم میں داخل ہوگا لیکن جہنم کی آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. تو اس آیت کے بارے میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا یعنی کہ ہر انسان جہنم میں داخل ہوگا. تو اس آیت کے بارے میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھر میں آتی ہیں، بہت زیادہ روتی ہیں، بہت زیادہ روتی ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. ان کی بیوی پوچھتے ہیں کہ تم کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا
ہر مسلمان کو نار جہنم میں داخل ہونا ہے، ہر انسان کو نار جہنم میں داخل ہونا ہے، اس وجہ سے میں وہ یاد کر کے روتا ہوں۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے دنیا سے محبت نہیں ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا سے محبت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کو نار جہنم میں داخل ہونا ہے۔ کیوں؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ بلکہ آپ دیکھیں گے ابو میسرہ رحمہ اللہ ایک مرتبہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا لیت امی لم تلدنی، کاش میری ماں مجھے نہ جنی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ بول بول کے روتے ہیں، ابو میسرہ یہ بول کے روتی کاش بھی اس دنیا میں نہ آیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ان کی بیوی پوچھتے کہ کیوں، تم کیوں ایسا کہتے ہیں؟ تو ابو میسرہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہر انسان کو نار جہنم میں داخل ہونا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا کہ اس آیت کا جو معنی ہے ہر انسان کو نار جہنم میں داخل ہونا ہے، لیکن آگ مومنوں کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ہاں، اسی طرح بعض صحابہ رونے لگتے ہیں یہ آیت کو یاد کر کے، یعنی کہ ہر انسان کو نار جہنم میں داخل ہونا ہے۔ تو بعض صحابہ کہتی ہیں کہ تم کیوں روتے ہیں؟ تو وہ صحابہ کہتی ہیں کیونکہ ہر انسان کو نار جہنم میں داخل ہونا ہے۔ تو دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ وہی اللہ ہم کو جو نا جہنم سے بھی نکال دے گا، تو اس پر بھی خوشی مناؤ۔ یعنی کہ تم وہی اللہ تعالیٰ تم کو نار جہنم میں داخل کرے گا، وہی رب تم کو نار جہنم سے بھی باہر نکال دے گا، تو اس پر خوشی بناؤ۔ یعنی کہ اس آیت سے جو بات معلوم ہوتی کہ ہر انسان نار جہنم میں داخل ہوگا۔ دیکھیے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پہلی جو تفسیر تم میں سے ہر انسان جہنم کو اپنے قریب سے دیکھے گا، یہ کب؟ حشر کے میدان میں جب فرشتے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے۔ دوسرا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں اس کا ہر انسان پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ یہ دوسری تفسیر ہے، جیسے کہ پل صراط بولتی ہے اس کی دلیل یہی ہے۔ تیسری جو تفسیر ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں کا ہر انسان جہنم میں داخل ہوگا، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے ہر مسلمان ہر مومن جہنم میں داخل ہوگا، لیکن یہ آگ مومنوں کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ یہ تینوں تفسیر جو نا صحیح ہے، جیسا کہ امام شنقیطی نے اضواء البیان میں تفصیل کے ساتھ جو نا اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ اپنے رب پر واجب ہے، یعنی کہ حتماً واجب ہے، یعنی کہ اللہ نے اس پر واجب، اللہ نے اس کو واجب کر دیا، یعنی کہ کنفرم ہر انسان نار جہنم میں داخل ہوگا، یعنی تو ہر انسان پل صراط پہ گزرے گا حتماً، یعنی کہ اللہ نے اس کو واجب کر دیا۔ مقضیہ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، ہو کر ہی رہے گا، اللہ کا یہ جو فیصلہ ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کس کو اللہ تعالیٰ نار جہنم سے بچائیں گے؟ ثم پھر ننجی، ہم بچائیں گے الذین، جو اتقوا، جو متقی ہے، جو متقی ہے اللہ اس کو بچا لیں گے، یعنی کہ پل صراط میں گزریں گے، جو متقی ہے اللہ جو نا اس کو بچائیں گے، آسانی سے جو نا پل صراط پار کر دے گا۔ جہنم میں جو داخل ہوں گے مسلمان جو متقی ہیں ان کے لیے یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، یعنی کہ جو متقی ہے اللہ تعالیٰ ان کو نار جہنم سے بچائیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، وَنَذَرُ، ہم چھوڑ دیں گے، ظالمین کافروں کو، فیہا جہنم میں، جسیہ، وہ جہنم میں بھی گھٹنے کے بل ہوگا، ہم گھٹنے کے بل جو ہے نا کافروں کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ وَنَذَرُ، پھینکنا، یعنی کہ ہم چھوڑ دیں گے کافروں کو جہنم میں، جسیہ، گھٹنے کے بل، جیسا کہ جسیہ کا اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، گھٹنے کے بل جو ہے نا ہم کافروں کو جہنم میں چھوڑ دیں گے، پھینک دیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب تلاوت کی جاتی ہے آیاتنا علیہم، ان پر، کن پر؟ کافروں پر، یعنی کہ جب، یعنی کہ آیت نمبر 73 میں کیا بات بتائی گئی ہے، جب قرآن کی تلاوت کافروں کے سامنے کی جاتی ہے تو کافر کہتا ہے اے مسلمان ہم زیادہ مالدار ہیں، تم غریب لوگ ہیں، کافر ایسے ہی کہتا ہے، یعنی کہ جب کافروں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے کافر کہتا ہے کہ اے مسلمان ہمارے ماننے والے بہت زیادہ ہیں، تم لوگ غریب ہیں، ہمارا اسٹیٹس بھی بہت زیادہ ہے، اے مسلمان تم غریب ہیں۔ وہی دیکھیے وَإِذَا، جب تتلا، جب تلاوت کی جاتی ہے علیہم، ان پر، کن پر؟ کافروں پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، جب کافروں پر یہ قرآن تلاوت کی جاتی ہے بینات، یعنی کہ واضح قرآن جب کافروں کے پاس تلاوت کی جاتی ہے، قال الذین کفروا، قالا کہتے ہیں، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی کہ کافر کہتے ہیں، کن سے کہتے ہیں؟ للذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان لایا، یعنی کہ کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں
کیا کہتے ہیں؟ ایو الفریقین، فریقین مطلب دو جماعت، ایو کون سی، یعنی کہ کون سی دو جماعت بہتر ہے. کافر کہتے ہیں کہ دو جماعت کون سی بہتر ہے؟ خیر المقام، ہمارا مقام بڑا ہے. کافر کہتا ہے، اے کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہماری ایک جماعت ہے، تمہاری ایک جماعت ہے. ایو الفریقین، لیکن خیر المقام یعنی کہ ہمارا مقام بڑا ہے، ہمارا اسٹیٹس بڑا، ہم مالدار ہیں. کافر کہتا ہے کہ غریب صحابہ ہم مالدار ہیں. اور وہ احسن ندیہ، ندیہ مطلب مجلس، جیسا کہ لوگ آ کے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ماننے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. ندیہ یعنی کہ کافر کے پاس لوگ بہت زیادہ آ کے بیٹھتے تھے، یعنی کہ یوں سمجھو کہ میرے سپورٹ کرنے والے 50 ہیں، اس طرح کافر کے سپورٹ کرنے والے 500 ہیں. وہی کافر کہتی کہ احسن ندیہ، میرے سپورٹ کرنے والے بہت زیادہ ہیں، میری مجلس پہ لوگ بہت زیادہ آ کے بیٹھتے ہیں، لوگ میرے سامنے آ کے جھکتے ہیں. یعنی کہ کافر کہتا ہے کہ اے مسلمان تم غریب ہیں لیکن ہمارے ماننے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ ہے. یعنی کہ کافر فخر کرتا تھا مسلمانوں پر. تو اللہ نے کہا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتی ہے کہ کافر تم اپنے مال پہ فخر کرتے ہو، اپنے اسٹیٹس پہ فخر کرتے ہو، اور یہ کہتی ہیں کافر ہمارے ماننے والے بہت زیادہ ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اے کافر، اس سے پہلے تم سے زیادہ لوگ تھے، تم سے زیادہ طاقتور تھے، اس سے پہلے تم سے زیادہ پیسہ والے تھے اس سے پہلے، لیکن اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. دیکھیں وکم کتنے ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کیا، قبلہم آپ سے پہلے، من قرن کئی زمانے، یعنی کہ اس سے پہلے کئی لوگ آ کر تھے، کئی زمانے میں جو نا اس سے پہلے جو لوگ آ کر تھے آپ سے اے کافر آپ سے پہلے کئی لوگ آ کر تھے، ہم آپ سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، احسن زیادہ اچھے تھے، اثاثن پیسے میں. ایک کافر تم کہتے ہیں کہ ہم مالدار ہیں، اللہ نے کہا کہ ایک کافر تم سے زیادہ مالدار اس سے پہلے والے قوم والے تھے، اثاثن بہت زیادہ مالدار تھے، وریا اور دیکھنے بڑا اچھا لگتے تھے، بڑے ہٹے کھٹے تھے، دیکھنے بڑے ہٹے کھٹے تھے، اور ساتھ میں پیسہ بھی تھا، لیکن اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. یعنی کہ ایک کافر جب مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہم مالدار ہیں، ہمارے ماننے والے بہت زیادہ ہیں، تو اللہ نے کہا کہ یہ کافر تم سے پہلے کئی ایسے کافر گزر چکے ہیں جو تم سے زیادہ مالدار تھے، اثاثن بہت زیادہ مالدار تھے، وریا اور دیکھنے بڑے اچھے لگتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. یہ مال یہ کچھ کام نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتی ہیں کہ یہ جو مال پہ جو انسان فخر کرتا ہے، یہ جو اسٹیٹس پہ انسان فخر کرتا ہے، یہ سب ختم ہونے والی ہے، یہ سب ختم ہونے والی ہے. وہی اللہ تعالیٰ کافروں کو سمجھاتی ہیں کہ کافر تم اپنے مال پہ فخر نہ کرو، کیونکہ اس سے پہلے اللہ نے کئی لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ قل اے محمد تم کہہ دو، من جو کانا تھا فی الضلال گمراہی میں، یعنی کہ جو انسان گمراہی میں ہے، فلیمدد پس اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیں گے، لہو اس کے لیے، کون؟ رحمان، یعنی کہ اللہ رحمان اس کے لیے زیادہ کر دیں گے گمراہی، مدہ مطلب اور لمبا، یعنی کہ ایک انسان گمراہ ہے اللہ اس کو اور بھی گمراہ کر دے گا، وہی مطلب ہے. یعنی کہ جیسا کہ اللہ نے کہا کہ سورہ صف میں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اگر آپ خود ٹیڑے ہو جائیں گے اللہ آپ کو گمراہ کر دے گا. کتنے لوگ ہیں جو گمراہی پر ہیں، ہدایت پر نہیں آتے ہیں. یعنی کہ جب خود انسان گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. وہی اللہ نے کہا کہ قل اے نبی آپ کہہ دو، من کان فی الضلالہ جو گمراہی پر ہے، فلیمدد یعنی کہ اللہ اس کو اور بھی گمراہ کر دیتے ہیں، مدہ یعنی کہ اور بھی، جو انسان گمراہی پر ہے اللہ اس کو اور بھی گمراہ کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حتیٰ یہاں تک ایک انسان گمراہی پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اذا جب رأو وہ دیکھتا ہے، جو گمراہ انسان جب دیکھتا ہے، ما یوعدون جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جب ایک انسان گمراہی پر ہے سڑن جو ہے نا اما العذاب و عذاب کو دیکھتا ہے، یعنی کہ جو گمراہ لوگ ہیں اللہ ان کو اسی دنیا میں عذاب دیتے ہیں، اسی دنیا میں اللہ ان کو عذاب دے دیتے ہیں. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ عذاب جب یہ کافر، اسی طرح جو انسان گمراہ ہے گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے، جب وہ اپنے آنکھوں سے عذاب کو دیکھتا ہے، اما العذاب اپنی دنیا میں عذاب کو دیکھتا ہے، او یا و اما الساعہ یا قیامت کے، جب کافر اپنے آنکھوں سے قیامت کے عذاب کو دیکھتا ہے یا دنیا میں عذاب کو دیکھتا ہے، فسیعلمون پس وہ جان لے گا. یعنی کہ کافر یہ گمراہ انسان جب اپنے سامنے عذاب کو دیکھتا ہے، فسیعلمون پس وہ جان لے گا، من ہوا کون ہے، شر مکانا برا انسان کون ہے وہ پہچان لے گا. یعنی کہ جو کافر
جو اس دنیا میں بولتا تھا کہ ہم سب سے اچھے انسان ہیں، جو اپنے آنکھوں میں عذاب کو دیکھ لے گا، وہ پہچان لے گا من ہوا کون شر مکانا، کون سب سے زیادہ برا، معلوم ہو جائے گا قیامت کے دن کافر کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم ہی سب سے زیادہ برے ہیں۔ وہ احسن و اضعف جندا، اضعف کمزور، جندا لشکر، دنیا میں کیا ہے کافر کے پاس بڑے بڑے لشکر ہیں، تو یہاں قیامت کے دن کافر کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا کوئی لشکر نہیں، ہم سب سے کمزور ہیں، ہم سب سے کمزور، یعنی کہ یہاں اصل جو بات بتائی گئی ہے آیت نمبر 73 سے لے کر 75 تک کیا بتایا گیا ہے، ایک مختصر آپ یہ سمجھو کہ یہ کافر غریب صحابہ سے کہتے ہیں کہ غریب صحابہ تمہارے پاس نہ پیسہ ہے نہ مال ہے نہ تمہارے ماننے والے لوگ ہیں۔ کافروں نے کہا کہ کافروں نے کہا اے صحابہ ہمارے پاس پیسہ بھی ہے مال بھی ہے، لوگ ہم کو مانتے بھی، لوگ ہمارے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے کافر تم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال، یہ اسٹیٹس، یہ سب تم کو کام آئے گا، نہیں، اس سے پہلے کئی لوگ آ کر تھے جو تم سے زیادہ اچھے تھے لیکن وہ بھی ہلاک ہو گئے، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اے کافر اگر تم بھی فخر کرو گے اللہ تم کو بھی ہلاک کر دے گا۔ ہاں لیکن اللہ تعالیٰ جو نا اس کے بعد آیت نمبر 75 میں قیامت کا منظر ذکر کرتے ہیں، جب کافر قیامت کے دن آئے گا اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لے گا، اس دن وہ سمجھ جائے گا کہ شر مکان، ہم سب سے برے ہیں۔ دنیا میں کافر کیا بولتا تھا، مسلمان سب سے برے ہیں، قیامت کے دن کافر پہچان لے گا ہم سب سے برے ہیں۔ وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کافر یہ بھی سمجھ جائے گا ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں ان کی پاپولیشن زیادہ ہے، ان کے ماننے والے زیادہ ہیں، کافروں کی مدد کرنے والے زیادہ ہیں، لیکن کل حشر کے میدان میں کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں رہے گا، کل حشر کے میدان میں ان کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آخری آیت میں اللہ نے کہا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ الذی جو اہتدوا، جو ہدایت پر آتا ہے، ہدن یعنی کہ ایک انسان ہدایت کی طرف آتا ہے اللہ اس کو اور بھی ہدایت دیتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ خود صحیح راستے پر آئیں گے اللہ آپ کو ہدایت دیں گے۔ اب دنیا میں جتنے لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں، اہم ریزن یہ ہے کہ اب اگر وہ گمراہ ہوتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتے، وہی مطلب ہے قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، اگر آپ خود گمراہ ہو جائیں گے اللہ آپ کو گمراہ کر دے گا۔ یہاں اللہ نے کیا فرمایا، اگر آپ ہدایت کی طرف آئیں گے اللہ آپ کو اور بھی زیادہ ہدایت دیں گے، اگر آپ خود ہدایت کی طرف آئیں گے اللہ آپ کو اور بھی زیادہ ہدایت دیں گے۔ ایک انسان نماز پڑھے گا اللہ اس کو اور بھی زیادہ ہدایت دیں گے، یعنی کہ دو باتیں یہاں پر، اگر انسان گمراہی کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بھی زیادہ گمراہ کر دیتے ہیں، ایک انسان ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کو اور بھی زیادہ ہدایت دیتے ہیں، یعنی کہ ہدایت کی زیادتی کے لیے ہر مسلمان دعا کرے۔ کیا دعا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دعا کرتے تھے اللہم زدنا، اللہ ہم کو زیادہ کر دے، کیا زیادہ کر دے؟ ایمانن، اللہ ہمارا ایمان کو زیادہ کر دے، یقیناً اللہ ہم کو تجھ پر یقین یہ بھی زیادتی کر دے، اللہ ہم زیادہ سے زیادہ تجھ پر یقین رکھے، یہ بھی ہمارے دل میں زیادتی کر دے، وہ فقہن، اللہ ہم کو دین کی سمجھ میں اور زیادتی دے دے۔ یہ دعا ہم کو یاد کرے، یہ وہ دعا ہے، یہ دین میں زیادتی کے لیے دعا ہے۔ اللہم زدنا ایمانا یقینا وفقہا، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، جیسا کہ امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا، حدیث صحیح ہے، یعنی کہ ایمان کی زیادتی کے لیے دعا ہے، اللہم زدنا ایمانا یقینا وفقہا، یہ دعا جو ہے نا ہر مسلمان کرتے رہے، یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جو انسان ہدایت کے پاس آئے گا اللہ اس کو اور بھی زیادہ ہدایت دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام ایک کسان کے پاس جاتے ہیں تو کسان کہتا ہے اے سلیمان، میرا جو سبحان اللہ الحمدللہ ہے یہ باقی رہنے والا ہے، یہ تیری جو بادشاہت ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ یعنی کہ کسان کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ، کیونکہ سلیمان علیہ السلام یعنی کہ پوری دنیا پر حکومت کرے، بہت زیادہ پیسہ تھا، سب کچھ تھا سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ یہ غریب کسان سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام میرے پاس جو ذکر ہے سبحان اللہ الحمدللہ یہ باقی رہے گا، لیکن تمہارے پاس جو حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی کہ سب دنیا ختم ہو جائے گی، باقی رہنے والا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر اور نیک عمل ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ باقی رہنے والی نیکیاں جو ہے نا خیر بہتر ہے عند ربک،
اپنے رب کے پاس ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، یعنی کہ آپ کو جو ہے نا ثواب بھی ملے گا اس کا، سبحان اللہ الحمدللہ کا، وخیر مردا، اور بہترین لوٹنا ہے اللہ کی طرف، بہترین جو ہے نا لوٹنا ہے اللہ کی طرف، یعنی کہ یہ نیکی آپ کو ہمیشہ ہمیشہ ملے گی۔ یعنی کہ آج کے جو سبق کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 66 میں کافر یہ کہتی ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ اٹھائے گا؟ تو آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اے کافر، جب اس دنیا میں تم نہیں تھے اللہ نے تم کو پیدا کیا، تو تم کو دوبارہ پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 68 اور 69 اور 70 میں کہ کافر کو اور شیطان کو اللہ تعالیٰ جہنم کے پاس کیسا بٹھائیں گے؟ جسی یا گھٹنے کے بل بٹھا دیں گے، کافر کو بھی اور شیطان کو بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کافروں کا جو سردار ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک دیں گے، کافروں کا جو سردار ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 71 میں ہر مسلمان کو نار جہنم میں داخل ہوں گے، لیکن جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی اس طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے جو نا یہ آگ کو ٹھنڈی کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ پلسرات وہی منکم اللہ واردھا، اس کی تین تفسیر ہے، ایک پلسرات ہے، ایک جہنم کو قریب سے ایک مسلمان دیکھے گا۔ پھر آیت نمبر 72 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو متقی ہے اللہ ان کو نار جہنم سے بچائیں گے اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نار جہنم میں پھینک دیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 73 اور 74 اور 75 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یہ کافر یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہم مالدار ہیں، ہمارے ماننے والے بہت زیادہ ہیں، اے مسلمان تم کمزور ہیں، تم فقیر ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ کافر تم فخر مت کرو اپنے مال پر، اس سے پہلے جو آپ سے پہلے جو آ کر تھے کافر وہ بھی آپ سے زیادہ مالدار تھے لیکن اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ ہاں پھر اللہ نے منظر یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ کل کافر قیامت کے دن ان سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ سب سے زیادہ کمزور ہے، وہ سب سے زیادہ حقیر انسان ہے، وہ سب سے زیادہ اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بھی فرماتی ہے کہ جو انسان گمراہی پر ہے اللہ اس کو اور بھی زیادہ گمراہ کر دیں گے۔ دیکھیں ایک انسان ایک جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کو اور بھی زیادہ گمراہ کر دیں گے۔ اب دنیا میں جتنے لوگ جو گمراہ ہیں اہم وجہ ان کی برائی ہے۔ جب آپ ایک برائی کریں گے اللہ آپ کو دوسری تیسری چوتھی یعنی کہ برائی کے اندر آپ کو پھنسا دے گا۔ اگر آپ خود ٹیڑے ہو جائیں گے اللہ آپ کو گمراہ کر دے گا۔ وہی اللہ نے یہاں فرمایا۔ دوسری بات اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ ہدایت پر ہوں گے اللہ آپ کو اور بھی زیادہ ہدایت دیں گے۔ ہدایت کے لیے جو دعا ہم مانگیں گے جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مانگتے تھے اللہم زدنا ایمانا یقینا وفقہا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو نیک عمل ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ملے گا۔ الحمدللہ یہاں تک آج ہماری تفسیر ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔